جب پیغمبر کے اصحاب کی تکریم اور عزت بنتی تھی، سند کی حفاظت بنتی تھی، قومیں اپنی سند کی حفاظت اور بنیاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اجازت دے کسی کو تیرے مکان کے نیچے پانی لا کے ڈالے، چیخ نہ اٹھے تو مجھے کہنا، میری کرسی بیٹھ رہی ہے، میرا مکان بیٹھ رہا ہے، نیاں چ پانی جان ڈیا ہے، اوے ادھر نیوں میں گندگی جا رہی ہے، گندے نالے اور گندی سوچ جا رہی ہے، دین کی اساس کو مٹایا جا رہا ہے، اللہ کی توحید تجھے نہیں ملے۔ اگر یہ اصحاب نہ ہوتے، جبریل امین کی کیفیتیں نہ ملتی، دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے، جبریل کس نے بتایا؟ نقل کس نے کیا؟ بیان کس نے کیا؟ سند کس کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، اس جہان میں جس چیز کو کمانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ان میں سب سے اہم ترین چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ علم کا نام ہے، اور علم کے بعد پھر عمل کا جہان آتا ہے۔ اگر علم ٹیڑھا ہو تو عمل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ان سب کی زندگیاں جتنی مرضی بھی لمبی تھیں، سب سے زیادہ انہوں نے توجہ دی تو عقیدے پہ دی۔ دن رات محنت کی تو اصلاح عقیدہ کے لیے۔ حضرات، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور آپ کے اہل بیت کی تکریم اور اصحاب کی تکریم کا عنوان کیوں سجانا پڑا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس عقیدے کو لے کے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہے، آج آپ کی امت نے اسی عقیدے کو بڑی آسانی کے ساتھ دین کے نام پر مذاق کا نشانہ بھی بنایا، استہزاء بھی کی، اور اس کے رتبے، مقام اور مرتبے کو صرف گرایا ہی نہیں، محل تان بنایا، اپنوں کی نظروں میں بھی گرایا اور بیگانوں کو بھی موقع دیا کہ وہ بولیں۔ میں اہل علم کی مجلس میں بیٹھا ہوں، معزز رفقائے کار بھی تشریف فرما ہیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں۔ ہم سب نے جس چیز کو دنیا کے دلوں میں بار بار، جیسے روزانہ ناشتے کے بغیر چارہ نہیں، لنچ ہماری زندگی کی مجبوری بن گئی ہے، اور ڈنر کیے بغیر ہمارا سونا ممکن نہیں ہوتا، اور دنیا میں انرجی نہیں بنتی، پاور نہیں بنتی، کام نہیں چلتے جب تک ہم اپنے جسم کو یہ خوراک نہیں دیتے۔ ہماری روحیں سدا کمزور رہنی ہیں اگر ان کو روحانی غذا میں عقائد کی پختگی اور مضبوطی نہیں دیتے۔ بڑے بڑے جسم والے، طاقت والے، ہونہار، صحت مند پہلوان، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ عقیدے میں ان بیچاروں کی حالت اتنی کمزور ہے کہ اللہ معاف کرے۔ اور اگر عقیدہ مضبوط ہو تو پھر سیدنا ربعی ابن عامر جیسے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان ہستیوں جیسے جن کے جسم بظاہر کمزور تھے، نحیف تھے، دبلے پتلے تھے، مگر عقائد اتنے مضبوط تھے کہ رستم کی دربار میں بھی ڈٹ گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ لوگوں، فرانس کچھ نہیں ہے، اس کے آباء و اجداد نے
یورپ کچھ نہیں ہے، اس کے وڈیروں نے آج ڈنمارک ہو یا ناروے ہو، دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم وہ تاریخ نہیں بھولا، اسے یاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی وہ گھوڑوں کی سمیں اور ان کے پاؤں اور اس کی آواز، وہ تلواروں کی جھنکار، تیروں کی بچھاڑ، وہ نیزوں کی انیاں، وہ ان بھالوں کو نہیں بھولے کہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی حفاظت کے لیے دنیا کی تنگ روی اور ان کے وہ رویے کے جس کی وجہ سے حق کے رستے میں رکاوٹیں بنی، انہوں نے ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا تھا، وہ آج بھی ان کو یاد ہے، اس لیے ان کو یہ لوگ چبھتے ہیں۔ حضرات دشمن کو تو چبھے، لیکن کم از کم میرا وہ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلک جون سا مرضی ہے، یہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس بھیج دیں، آگے بھیج دیں، بیٹا آگے آ جائیں، آپ لوگ دیواریں چھوڑ دیں، آگے آئیں، ادھر آئیں، مائک میں بولتے ہیں سارے، آ جائیں بیٹا، یہ جتنے بولنے والے ان کو کھڑے کر دیں، بھیج دیں میرے پاس۔ حضرات ذی وقار، آج کی ملاقات میں مجھے بیگانوں سے شکایت نہیں ہے، غیر تو غیر ہوتے ہیں، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اس نے تو دشمنی مول لینی ہوتی ہے، سوال ہے اپنوں کا، سوال ہے مسلمانوں کا، سوال ہے اسلام کا، اور سوال ہے اہل اسلام کا کہ کیا ہمیں اپنوں کو بھی صفائیاں اور گواہیاں دینی پڑیں گی؟ حضرات قرآن مجید کے اندر کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں، ایک آیت بھی جو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور کبریائی کو کسی نہ کسی شکل میں بیان نہ کرے، جو توحید پہ دلالت نہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، کردار نہ ہو، اور کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو اہل بیت اطہار کی صداقت، عظمت اور ان کی محنت اور ان کی جامعیت، ان کی لگن، محبت اور پیار اور عقیدے کے تعلق کو واضح نہ کرتی ہو، اور کوئی آیت ایسی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے نقوش کے بغیر آپ تک پہنچی ہو۔ میں سورۃ الفتح، دنیا کہتی ہے مسلمان ہار گئے، مایوس ہیں، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہیں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی دور میں، جتنا مرضی گر جائے مسلمان، میرے رب نے سورۃ الفتح کی آخری آیت کا پہلا جملہ جو بیان کر دیا ہے، ساری دنیا کے پاس اس کا توڑ بھی نہیں، اس کا جوڑ بھی نہیں، نہ اس کا توڑ ہے نہ اس کا جوڑ ہے۔ لفظ ذرا غور کیجئے گا، ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم عقائد کے ساتھ اس جملے کی وابستگی احباب پہ سوالیہ نشان بنا کے رکھیں گے کہ سوچئے گا ضرور، پرکھیے گا، دیکھیے گا، جواب ملے تو بتائیے گا۔ محمد الرسول اللہ، اس جملے میں محبوب کی 3 حیثیتیں بیان ہوئی، ایک سند بیان کی گئی، اور یہ سند عہدے کے ساتھ ہے، رتبے کے ساتھ ہے، ٹائٹل کے ساتھ ہے، اعزاز کے ساتھ ہے۔ والذین، یہ الذین صلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ما قبل کو اور ما بعد کو ملاتا ہے، جہاں یہ آ جائے ما قبل ما بعد جدا نہیں ہوتا ہے۔ والذین معہ، اور وہ ہستیاں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے یہیں تک رکنا ہے آج، اس سے بڑھ کے ہم بات نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نام ہے کہ جس نام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے 1400 کون سا سن چل رہا ہے؟ 42، 1442 سال اس میں جمع کیجئے، 42 میں مزید 13،
مزید 13 جمع کیجئے، کتنے ہو گئے؟ 1455 سال بیت گئے نبوت ملنے کے بعد، اور اس میں بھی 40 جمع کیجئے 95، 1495 سال بیت گئے دنیا کو اس لفظ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے، حسن کو، جمال کو، کمال کو۔ قبریں آ گئی، مفسرین چلے گئے، قبرستان کی منازل پہ محدثین پہنچ گئے، جتنے اہل علم تھے، جتنے اہل زبان تھے، ادیب اور خطیب تھے، لفظ محمد پہ روشنی ڈالتے ڈالتے جتنے نعت خان تھے، جتنی نسلیں تھیں، جتنے تحریر میں اور تقریر میں جو لا سکتے تھے، فصاحت و بلاغت کی ساری انتہاؤں کو چھونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کھڑے کر کے اس دنیا سے چلے گئے کہ لفظ محمد کے حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ کی تکریم کیوں نہ ہو، کیونکہ رب کریم نے اپنے محبوب کے لیے نام ہی ایسا چنا ہے کہ جس نام کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ کام کا مقابلہ بعد کا ہے، نام کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ محمد رسول اللہ، یہ رسول سند ہے، یہ دلیل ہے۔ مسند اور مسند الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کی اگر خوبیاں پڑھتے ہیں آپ لوگ تو یہ اضافت ہے، یہ نسبت ہے، یہ خبر ہے، یہ معرفت ہے، یہ پہچان ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، بھیجا اللہ نے ہے، خود نہیں آئے۔ انتخاب اللہ کا ہے، چناؤ رب کا ہے، استفاء رب کا ہے۔ یہ مصطفیٰ ہیں، اللہ چننے والے ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے، رب بھیجنے والے ہیں۔ رسول اللہ، یہ کام کسی انسان کا نہیں، رحمان کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ یہ اللہ کے دین کو لے کے آئے ہیں، پیغام کو اور میسج کو لے کے آئے ہیں۔ اس سے بڑا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعارف نہیں۔ اور یہ تعارف جب کلمے میں آتا ہے جو آپ نے اور میں نے پڑھا ہے تو پھر اس میں ایک اور لفظ ایڈ کیا جاتا ہے، اشہدو۔ اشہدو، کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا، کسے باشد، بڑا ہے یا چھوٹا، امیر ہے یا غریب، اپنا ہے یا بیگانہ۔ اشہدو، میری شہادتیں، میری گواہیاں، میں حلفن، میں قسمن بیان کر رہا ہوں۔ کیا یہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ سارے ثبوت، جتنے ایویڈنسز ہیں وہ، جتنی نظریں ہیں ساری، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حق میں گواہی دینی پڑے گی اس کو کہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، ان محمدہ، ان محمدہ۔ حضرات، اس جملے کی طاقت اتنی ہے کہ کل قیامت کے دن جس کے پاس یہ جملہ ہوا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمدہ، جس کے پاس یہ جملہ ہوا، میرے رب نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر کے جنت دینی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، اللہ نے جنت کے جو پاس ورڈ رکھے ہیں دروازوں کو کھولنے کے لیے، وہ بڑے عجیب ہیں۔ جب تک محبوب نے جنت کے دروازے کو ہاتھ نہیں لگانا، فنگر پرنٹ ٹچ نہیں کرنا، دستک نہیں دینی، اندر سے یہ آواز نہیں آنی، من بالباب۔ اور جب تک آپ نے اپنے منہ سے خود یہ لفظ نہیں بولنے، انا محمد، یہ ہے کوڈ جنت کے کھلنے کا۔ دروازے تو روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، دیگر دروازے ہیں، کھلنے کب ہیں؟ دنیا میں پیغمبر کی سنت پہ عمل کر کے، صرف وضو کر کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ بولے گا، تیرے لیے جنت کے در کھل جائیں گے، لیکن معاشر کے میدان میں پھر بند کیے جانے۔ کھلنے کب ہے؟ وہ استفتاح اور افتتاح، آپ فرق سمجھتے ہیں؟ جو اللہ نے علی رؤوس الاشہاد افتتاح کروانا ہے، یہ میرے نبی کی تکریم ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء،
बड़ी बड़ी हस्तियां, जद्दुल अंबिया, अबुल बशरियत, अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जो तकरीम रब ने लफ्ज़ मोहम्मद को अता कर दी है, जो मुकाम आपको दे दिया, वो किसी और के पास नहीं है। फिर इससे बढ़ करके आप कौन सी झूठी तारीफ सुनना चाहते हैं? अल्लाह ने जन्नत का पासवर्ड ही मेरे महबूब का नाम रखा है। कितने हमने लगाए होते हैं, कहीं फिंगरप्रिंट, कहीं अपना वॉइस, कहीं अपना फेस, कहीं कोई हिंद से। अल्लाह ताला ने ये रखा है कि ये होगा तो होगा, वगरना नहीं। ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, मेरे महबूब की इससे बड़ी खूबी वजूद के एतबार से, जात के एतबार से, कैरियर के एतबार से, आपके रवैये के एतबार से, मुहम्मद रसूल सल्लम की हैसियत के एतबार से, मुकाम रुतबे के एतबार से, और इस दुनिया और कुल कायनात में जितने भी लोग हैं, अब्दुहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम यह है कि वो अल्लाह की तकरीम करते हैं। आपसे बढ़ के रब की तकरीम किसी हस्ती ने नहीं की, न कर सकेगा। रब ने तहम्मुल का अगर हुक्म दिया है तो कब दिया है? जब अब्बू भी नहीं दुनिया में आए तो यतीम मक्का बन के आए, माँ जी भी नहीं बचपन में चली गई, दादाजी भी चले गए, और वो हस्ती के जिसने अपने हाथों से 6 बच्चों को कब्र में जाते देखा, 7 में से 6 बच्चे, बेटे और बेटियां, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में। फिर आगे उनकी औलादें, जब उनको कब्रों में जाते देखा, फिर उनकी सीरत। अब्दुहु, इस बंदे की आंख में आंसू तो जरूर आए हैं मगर जुबान पे शिकवा नहीं आया। तहम्मुल हो तो ऐसा हो, शुक्र हो तो ऐसा हो। बात शुक्र की आई है, कहा आपका कोई गुनाह है ही नहीं, है ही नहीं, होता भी तो माफ कर दिया गया, आप बख्शे हुए, मगफूर हैं, मरहूम हैं, अल्लाह की रहमतें बनी ही आपके लिए, सरापा रहमत और रहमत लिल आलमीन है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि शुक्र करो। बंदा ऐसा निकला कि शुक्र की कमाल की इंतहाएं दुनिया के सामने रख दी। और ये कोई छोटी बात नहीं कि एक रकत में सूरह बकरा भी पढ़ी जाए, सूरह निसा भी पढ़ी जाए, आले इमरान भी पढ़ी जाए, इसी मिकदार के रुकू और सजदे भी हों। वह बिल असहार हम यस्तगफिरून, और जब सुबह हो तो फिर इस्तिगफार 70 से 100 मरतबा तक करके कहा जाए कि रब मुआफ करना, हक अदा नहीं हुआ। और वरम पड़े और बंदे पूछें कि महबूब ये क्या मसला है? गुनाह भी कोई नहीं, मुआफियां भी हैं, महबूब भी हैं, बख्शिश आपकी अल्लाह ने वैसे की हुई है और आपने तो खुद शिफातें करनी है, ये क्या मामला है? और जवाब आता है फला अकून अब्दन शकूरा, अगर रब ने मेरी तकरीम की है तो मैं अपने रब की तकरीम शुक्र के इंतहाओं को छू के ना बोलता। ये हस्ती, ये है अबदियत। हजरत इस अबदियत को चेक किया है, टेस्टर लगाए हैं मुखालिफीन ने, इसका ऑपरेशन किया है अबदियत का। मैं लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि हमने इस बंदे की बंदगी का एक एक पहलू पहले सिफात में देखा, खूबियों में देखा, फिर हमने फिल्टर लगाए कि ये बंदा दूसरे बंदू से तकाबुल में आगे क्यों बढ़ रहा है, रोका जाए, रुकावटें डाली, 100 मेयार बना के हमने रास्ते में रुकावटें डाली, मगर फिर भी टॉपर यही रहे, सरे फहरिस्त ये रहे। द 100 किताब के अंदर मेरे महबूब का नाम ऊपर ऐसे नहीं आ गया। जितनी कायनात की अच्छाइयां थी ढूंढने लगे, किसी ना किसी शख्स में कम पड़ जाती, 100 पूरी नहीं हुई, 100 पूरी नहीं हुई। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में जिस भी खूबी को ढूंढा वो बड़ी वाज़े मिली, नुमाया मिली। और पता है उसमें नंबर कितने मिले? अगर पॉइंट 100 रखे थे या 100 नंबर रखे थे या उसका 1 नंबर रखा था, मेरे महबूब के नंबर लगाए मुखालिफीन ने है, मार्किंग उन्होंने की है, सीरत सामने रखी है, अबदियत को सामने रखा है, और इस अबद की
رب کی تکریم اور غلامی کے پہلو کو چیک کرتے 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 تھک گئے، مگر کہیں ایک پوائنٹ کے بعد، اشاریہ کے بعد، نقطے میں 000 کے بعد کہیں ایک بھی انہیں ایسی جگہ نہیں نظر آئی کہ جہاں انگلی رکھ کے کہیں یہاں بندہ کمزور پڑ گیا ہے۔ پھر آئے برائیوں کی طرف۔ کائنات میں جتنی چیزیں خامیاں ہو سکتی ہیں، دنیا کے جتنے پہلو گرے ہوئے یا ان میں کوئی نیچ پن ہو سکتا ہے، انہوں نے وہ ساری چیزیں اکٹھی کی، جمع کی، جس بندے کو آگے لے کر کے آئیں اپنے کو، وہ کہیں نہ کہیں اس میں آ جائے۔ مثلا ایک یہ بھی تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی شراب کو ٹچ نہ کیا، کیونکہ وہ اس کے رسیہ ہیں، کہا ٹچ کرنا تو بڑی دور کی بات، اتنی حکمت عملی سے قوم کے پیٹ اور ان کے وجود اور ان کی نس نس میں جو رچی بسی شراب تھی، اتنی دانائی کے ساتھ، اتنی حکمت کے ساتھ، کمال کی تعلیم کے ساتھ، اتنی عظیم تربیت کے ساتھ، اور ایسے لازوال نقوش چھوڑے ہیں کہ وہ مٹکے جو اس طریقے سے انڈیلے جا رہے تھے اور وہ جام جو بھرے جا رہے تھے، جو لبوں تک پہنچ چکے تھے، ایک جھٹکے سے نہیں، ایک جھٹکے سے نہیں، ایک حکمت عملی سے خوبیاں بھی بیان کی، برائیاں بھی بیان کی، پھر برائیوں کو اوپر غالب کر کے دکھایا، اچھائیاں بیان کی، حتیٰ کہ اس مشرق کے ہندو جے گپتا کو ماننا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام، میں نے شراب کے نشے میں، طاقت میں، قوت میں، جوبن میں، رنگت میں اور لال آنکھوں میں، چڑھائی میں، اقبال میں، لوگ جب پی لیتے ہیں تو یہ اتنا زبردست۔ پھر میں قرآن پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیوں کہا گیا کہ اس کے فائدوں پر اس کے نقصان بھاری ہیں، کیا نقصان کرتی ہے، کیوں روکا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں لب سل گئے، کیوں لوگ جام توڑ گئے، پلا پلا ساکی کہنے والے، آوازیں دے کے کہنے والے یوں ہاتھ کر کے پیچھے کیوں کر دیتے تھے اور پھر کبھی ٹچ کر کے نہیں دیکھا، نہ خود نہ دوسرے ساتھیوں نے۔ زندگی کے تقریباً لگ بھگ ریسرچ اور تحقیق میں 25 سال اس بندے نے گوائے، اور آخر کیا لکھتا ہے قاتل غذاؤں میں کہ شراب دنیا جتنی مرضی تعریف کر لے، جتنی مرضی برانڈ دے دے، جتنا مرضی اس کے اندر جو ہے ویرائٹی پیش کر دے، لیکن اس کے اندر خامی یہ ہے، جو خوبی نظر آتی ہے وہ خامی ہے کہ جسم کے اندر جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنی گرمی اعضاء کو چاہیے ہوتی ہے، یہ ساری اکٹھی کر کے بارڈر پہ بھیج دیتی ہے۔ بھائیو، فوج کی اندرون خانہ ضرورت ہو، پولیس کی ضرورت ہو، اندرونی حالات جو ہے ان کو نظم و نسق کی ضرورت، اشاروں پہ ضرورت، اور جو ہے امن عامہ کی ضرورت، لوگوں کی تحفظ اور سیکیورٹی کی ضرورت، سب بھول کر کے جتنے بھی گن مین ہیں، جتنے بھی گارڈ ہیں، جتنے بھی پولیس والے ہیں، جتنے رضاکار ہیں، جتنی انواع اور اقسام ہیں ہمارے نگرانوں کی، محافظین کی، ان کو سرحدوں پہ بھیج دیا جائے تو کیا اندر ضرورت نہیں، اندر کمزور ہو جائے گا۔ اور یہ بات کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب انہوں نے لشکر اسامہ روانہ کرنے کی پکی ٹھان لی تو کہا گیا کہ یہ مدینے کے لوگ، لیکن ان کی عظمت اور تکریم دیکھیے، کہا مدینے والوں کو آسمان کے پرندے نوچ جائیں، زمین کے درندے جنگلوں کے آ کے کھا جائیں، جو فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں صحابی ہو کہ اس کی تکریم میں ایک نقطہ بھی کم کر کے اس کو روکنا نہیں چاہتا، جو روانہ کر دیا گیا ہے وہ جائے گا۔ یہ یقین تھا۔ آئیے اس یقین کو ایک جے گپتا کی زبانی جو ہندو ہے سنیے، جس پہ کوئی کتاب نہیں اتری، جس نے صرف صنم خانے دیکھے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جتنی طاقت، جتنی گرمی ہے، اکٹھی کر کے اعضاء سے چھین کے، دل سے چھین کے، جگر سے چھین کے، اعضائے رئیسہ سے لے کے، ان کا مقدار اور حصہ بھی چھین کے، اندر والے حصے کو ٹھنڈا کر کے بیرونی جلد اور بارڈر کو گرم کر دیتا ہے، اور یہ انسان کی آدھی سے زیادہ موت ہے۔ 70% بندہ مر جاتا ہے جب اندر ٹھنڈا ہو جائے۔ باہر کی گرمی کو کیا کریں، دشمن مانے۔ اور اس بندے نے جتنے بھی معیار رکھے تھے نا، فلٹر لگائے تھے کہ ایک ذرہ بھی کہیں آیا تو میں کہوں گا یہ دیکھو، لہٰذا
میں ٹاپر نہیں رکھ سکتا، سر فہرست نہیں رکھ سکتا۔ کائنات کی جو چیز بھی گفتار میں گندی، سوچ میں گندی یا کردار میں گندگی کا باعث بن سکتی تھی، ایک نکتہ بھی اس پہ آتا تھا، اس نے ساری اکٹھی کر کے بار بار میرے محبوب کی سیرت گزاری، بندگی گزاری، سونا دیکھا، جاگنا دیکھا۔ اس نے ایک معیار یہ بھی رکھا تھا کہ اس بندے نے جو تھیوری پیش کی ہے اس کے خلاف اس کا پریکٹیکل نہ ہو۔ دیکھنے لگا زندگی میں ایک بھی قدم میرے محبوب کا ایسا نہیں جو بیت الخلاء میں بنا سوچے دائیں پہلے چلا گیا ہو، اور ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ لاشعوری کی زندگی گزارتے ہوئے دایاں قدم مسجد میں پہلے نہ رکھ پائے ہوں، بایاں پہلے رکھ لیا ہو۔ ایسے نہیں ہوا، اور کبھی ایسے بھی نہیں ہوا کہ رب کو یاد کیے بغیر آپ نے کوئی سٹیپ لیا ہو۔ ایک اس نے یہ بھی فلٹر لگایا تھا کہ آپ دشمنوں سے پیش کیسے آتے ہیں۔ پتہ ہے کہاں آ کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے 99 دنیا کے ٹاپرز کو نیچے کر کے سر فہرست محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تب دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ مارنے تو آیا ہی نہیں، طائف میں ہے، سب سہارے ختم ہیں، احد سے بھی مشکل مقام آ گیا ہے، جنت کی دعوت لے کے آیا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ لوگ مار رہے ہیں، لو لہان ہیں، کوئی وارث نظر نہیں آ رہا۔ جو وارث ہے اس نے فرشتے بھیج دیے اور اتنی طاقتیں دی ہیں کہ 2 پہاڑوں میں طائف کو پیس کے رکھ دیں، اور یہ انہیں واپس کر کے کہتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ تم جاؤ، میں اپنے رب سے بات کر لی ہے، میں نے ان کی ہدایت کی دعا کی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، جانتے ہوتے تو میرے ساتھ ایسے نہیں کرتے، اور جنہیں پتہ نہ ہو انہیں مارا نہیں کرتے، انہیں پڑھایا کرتے ہیں، ان کے لیے جھولیاں اٹھایا کرتے ہیں۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، دل میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ عقیدہ بنائیے کہ اس ہستی میں رب نے کوئی کمی رکھی نہیں ہے، کردار بھی قرآن، گفتار بھی قرآن، رویہ بھی قرآن، اور یہ وہی۔ مگر سوال یہ ہے، آپ کو مجھے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے لیے آپ جون سی بھی سوچ رکھتے ہیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور امید ہے کہ باوضو بیٹھے ہیں، سچی ایک بات ذرا اپنے من سے پوچھئے، آپ نے یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ جب ہم نے دیکھا نہیں تو اتنی باتیں کہاں سے آ گئی، کہاں سے آئی؟ ہم نے وحی لانے والے جبریل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو باتیں کہاں سے آ گئی؟ اور لوگوں آپ میں سے یا میں نے کسی کو یہ علم ہو ہم نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ وحی، یہ جبریل، یہ محمد امین علیہ السلام، یہ قرآن، اس کی آیات، یہ 6236 جملے، یہ 114 سورتیں، یہ کس نے بتائیں؟ بیٹا آپ کو بھی کھڑا ہی کرنا پڑے گا لگتا ہے، جب بات ہوتی ہے تو توجہ سے سنتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ آپ کو مانے، اللہ کا بندہ بھی مانے، گواہی بھی دے، رسول بھی مانے، آپ کے اس رتبے اور عہدے کو تسلیم بھی کرے، خاتم النبیین بھی مانے، خود کو مومن بھی کہے اور گواہ بھی بنائے، پیش بھی کرے، اگر بیچ میں سے والذین معہ نکال دیا جائے، والذین، الذین کا صلہ، تو یارو صلہ تو بنتا تھا، تو نے نحو پڑھی ہوتی، گرامر پڑھی ہوتی، تو نے کبھی عربی زبان پڑھی ہوتی، تو نے اس کے معانی، مفاہیم، مطالب کو سمجھا ہوتا، تو نے کبھی تفسیر میں کسی مفسر کو دیکھا ہوتا، کسی محدث سے تیرا ناطہ جڑا ہوتا، تو نے کبھی الفاظ کی حقیقت کو، گہرائیوں کو پایا ہوتا، تیرا دل پتھر بھی ہوتا تو چوٹ لگتی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، تیرے اندر اصل میں کبھی یہ معاملہ جاگا ہی نہیں۔ تو بہت بڑا مومن، تو مسلم، جج بن کے فیصلہ کرنے بیٹھ گیا ہے والذین معہ کا۔ بھائیو اللہ نے اس ٹیم کو، اس کمپنی کو الگ نہیں رکھا۔ ایک آدمی کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے انسان کی تو عزت کرے، کیا خیال ہے؟ مگر اس کمپنی کے باقی نہ سرپرست کو مانے، نہ اس کے باس کو مانے، نہ اس کے باقی عملے کو تسلیم کرے، تو اس نے کیا مانا ہے؟
اللہ نے تو یوں منوایا ہے، سورۃ الفتح میں نام دلایا ہے، ساری دنیا ہار جائے گی، جیت اگر ہے تو محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ عقیدہ سمجھ کے جائیے، یاد کر جائیے، اور گزارش کروں گا پھینکیے گا مت، یہ درس اتنے آسان نہیں ہوتے، ان میں بڑی محنت لگتی ہے، آپ کا بھی وقت لگا ہے۔ گزارش کروں گا اور بالخصوص کہوں گا والذین معہ کی گنتی آج انگلیوں پہ گن کے جائیے۔ لفظ محمد اللہ نے خود لیا نا، والذین معہ۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے محبوب علیہ السلام نے وہ غار حرا، وہ جبل نور سے پہلی وحی کے بعد جب لوٹے تھے، آپ کا ساتھ سب سے پہلے جس نے دیا تھا والذین معہ، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ صحیح البخاری، جنہوں نے ان مشکل ترین حالات میں کہ آپ کانپ رہے ہیں، بخار ہے، سردی ہے، کپ کپا رہے ہیں اور اپنی جان کا ڈر ہے، انی اخاف علی نفسی کے جملے ہیں، کمبل دے کے لحاف دے کے لٹا کے جب ریلیکس ہوئے تو کیا فرمایا تھا؟ کلا واللہ ابشر ان اللہ لا یضیعک ابدا۔ آپ جیسے کردار ضائع نہیں کیے جاتے، پھر خوبیاں بیان کی۔ یہ پہلی ہیں جنہوں نے وحی کا ساتھ دیا، نبوت کا ساتھ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حالت ایمان میں آئیں۔ تیسری ہستی میں اسے بعد میں لاؤں گا، لیکن یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، آپ کے جسم سے جسم ملانے کے لیے، آپ کی گود میں سر رکھنے کے لیے، آپ کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ دینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے محبوب کے جو ہاتھ قابل نہیں تھا، رب نے ہاتھ میں آنے ہی نہیں دیا، ہاتھ آنے ہی نہیں دیا۔ تو میں ہاتھ مانگے، بازو مانگے، رشتہ مانگے، 100 فلٹر لگا کے، 100 شرطیں لگا کے، 100 معیار قائم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والذین معہ، اللہ نے جس ہستی کو چنا ہے، اس معہ میں سب سے پہلے میرے محبوب کے اہل بیت ہیں۔ اگر آپ ان میں کمی کرتے ہیں تو تیری اس کمی کا فائدہ کوئی نہیں ہونا تجھے۔ عقیدہ بنا، پختہ بنا، اور انگلیوں پہ نہیں دل پہ لکھ۔ محبوب پہلے نمبر پہ خود، دوسرے پہ سیدہ خدیجہ، تیسرے پہ سیدہ سودا۔ اگر تیرے عقیدے میں یہ سیدہ سودا نہیں ہے، تکریم نہیں ہے اس نام کی، اللہ کی قسم تیرا سودا خسارے میں ہے، تو خسارے کے سودے میں ہے۔ اور میرے محبوب کے ساتھ آپ کی معیت میں تیسری ہستی جسے رب نے چنا، جن کی گود چنی، جن کا بستر چنا، وہی کا انتخاب کیا، اللہ کی معرفت نازل ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو 100 دفعہ حفظ کر، 1000 دفعہ مصلی سنا، تو 1000 سال عمر پا، والذین معہ کو ریپیٹ کر کر کے پڑھ۔ دنیا اشش کرے، اللہ کی قسم تیرے عقیدے کا اعتبار نہیں ہے اگر اس میں تو سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے نہیں آتا، تیری گفتار کا کوئی اعتبار نہیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد میرے محبوب کی معیت والذین معہ کون ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بچے کو یہ عقیدہ حفظ ہونا چاہیے، پرچیاں لکھی ہوئی ہوں، ڈائری بنی ہوئی ہو، جیسے اذکار لکھے ہیں، ان ہستیوں کے نام دل و دماغ میں تحریر ہوں، اور پھر سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن ساتھ میں والذین معہ کا ٹائٹل اگر محبوب کے ساتھ ہیں تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ والذین معہ کی تفسیر پوری نہیں ہوتی، عقیدہ کامل نہیں ہوتا جب تک تو اس میں ان ہستیوں کو شامل نہیں کرتا۔ رب نے کیا ہے، ان کی معیتیں تھیں، ان کے گھر تھے، ان کے حجرے تھے، یہ نصیبیں ہیں مقدر سے۔ کیوں؟ ان ہستیوں نے میرے محبوب کی زندگی بیان کی ہے۔
سیرت بیان کی ہے، تکریم بیان کی ہے، صورت بیان کی ہے. میں آتا ہوں کہ آگے ان کی تکریم اگر نہ کی گئی تو تیرا دین بچتا ہی نہیں ہے. کوئی دین کی اساس، ایمان کی اساس، اسلام کی اساس ثابت ہو ہی نہیں سکتی. یہ 14 نام میں نے گنوائے ہیں. میرے محبوب کو رب نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں سے نوازا ہے. قاسم ابن محمد، عبداللہ ابن محمد، ابراہیم ابن محمد، اور اللہ نے زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور فاطمہ بنت محمد. میرا رب سلام بھیجے محمد رسول وسلم پر، یہ آپ کی آل والذین معہ، یوں میرے محبوب کے بازوؤں میں رہیں، محبوب ان کے پاس رہیں. اور بھولنا مت میرے محبوب کے 3 داماد، 14 اور 7 21، 3 داماد 24. جناب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان 2 داماد رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. والذین معہ 4 لے کے بیٹھا ہے تو 5 پہ بریک لگ گئی ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے جو یہ کمپنی بنائی ہے، یہ جو حزب اللہ ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہ ٹیم ورک تھا، ایسے ہی نہیں دین تجھ تک پہنچ گیا. بڑے صبر کرنے پڑے، بڑے حوصلے کرنے پڑے، بغیر مہینہ مہینہ چولہا جلنے کے گزارے کرنے پڑے. ساتھ ایسے نہیں نبھے. اور میرے محبوب کو پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے جو نواسے اور نواسیاں دی. جناب ابو العاص کے بیٹے محمد، بیٹے یحییٰ، بیٹے علی اور بیٹی امامہ، جناب عثمان کے بیٹے سیدہ رقیہ سے عبداللہ، اور جناب علی المرتضیٰ کے بیٹے جناب حسن، جناب حسین، اور آپ کی بیٹی جناب رقیہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم. یہ جتنی ہستیاں ہیں والذین معہ میں ہیں. اب آئیے وہ پہلے مرد صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گنتی میں پہلے تھے. اور جب محبوب نے حجۃ الوداع فرمایا ہے تو 1.25 لاکھ آپ کے ساتھ کھڑا تھا. یہ والذین معہ کبھی دار ارقم میں چند ہیں، کبھی یہ مینا کے اندر جمرات کے پاس بیعتیں ہوتی، چند ہیں، سینکڑوں میں آئے، ہجرتیں ہوئی. 313 اگر بدر میں ہے اور 700 احد میں ہے اور 1400 یہ بیعت رضوان میں ہے. والذین معہ مت بھول کہ میرے محبوب جن کی گواہی لے رہے ہیں، تیری ان کے خلاف گواہی چلے گئی تو تیرا بچے گا کیا؟ محبوب ان کو سامنے پوچھ رہے ہیں، اوہ لوگو الا ہل بلغت، میرے اصحاب الا ہل بلغت، مجھے جو رب نے کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، 23 برس بیت گئے، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ دودھ والا جو کھڑا ہو کے باہر کہے کل تو انہوں اینا دے گیا سا کہ نہیں، ایک پاؤش ٹانکی بھی کم ہونا تو گھر والے کہہ دیتے ہیں نہیں پاجی کل پورا نہیں سی. لوگ نہیں معاف کرتے. آپ نے پتہ میڈیسن کا منگوایا ہو، ایک گولی کم ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں پاجی پوری کرو، پوری کریں. سائیکل میں، ٹائر میں، ویل میں تاریں ڈلوانے گئے، ایک تار بھی کم ہو تو پورا کوئی نہیں کہتا، پورا کوئی نہیں کہتا. حضرات ٹنڈ کروانے کا آرڈر دیا ہو، نائی کو ایک بال سر میں رہ جائے تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح نہیں کی تھی. تو کیا سمجھتا ہے؟ استری کروانے کپڑا بھیجاؤ، ایک سلوٹ رہ جائے، کیا کہا جائے گا؟ یہ صحیح نہیں ہوا. الا ہل بلغت، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جواب کیا آیا تھا؟ کیا جواب آیا تھا؟ ہاتھ کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ کتنے کھڑے ہوئے تھے؟ 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑا تھا. 1.25 لاکھ اصحاب کا، 2.5 لاکھ کیمرے جن کے میگا پکسل کے مطابق ابھی تک دنیا ٹیکنالوجی کے عروج پہ جا کے کچھ لا نہیں سکی. کیمرے میں محبت نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ کیمرے تھے جن کے سینے میں محبت، دل میں عزت، دماغ میں پیار، محبت اور قوت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، اس پر یقین کامل. اور کہہ رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں، یہ ہیں والذین معہ. ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا؟
اب آئیے عقیدہ بنائیے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کا تعارف تیرے میرے پاس صحیح نہ ہوتا، توحید صحیح نہ ہوتی۔ یا ہم نے یہ سبق بڑی دفعہ پڑھایا ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، جب اصحاب کی سند نہیں تھی تو میرے رب کے تعارف اور توحید میں 10 پیکج بکے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 in 1 والا مجوسیوں کا چل رہا تھا، 2 in 1 والا عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہہ کے الہ ماننے کا پیکج اور جو ہے وہ عقیدہ توحید بیان ہو رہا تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا 3 in 1 کا عیسیٰ جمع روح اللہ جمع مریم کا چکر دے کے اللہ کا تعارف اور توحید دین کے نام پہ، تورات کے نام پہ اور انجیل کے نام پہ بک رہا تھا، تربیت کی جا رہی تھی۔ قوم نوح پرانا اولڈ سسٹم لے کے 5 in 1 کے چکر میں پڑی ہوئی تھی، ود سوا یغوث یعوق نصر مل کے کائنات چلاتے ہیں۔ مجوسیوں نے اہرمن اور یزدان کو ملا رکھا تھا، اور ماشاءاللہ 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 آپ کو پتہ ہے 360 میرے نبی کے رشتہ داروں کا پیکج تھا، 360 in 1 کا، اللہ کی جینون فرنچائز اور اللہ کے گھر کو دلیل بنا کے کہتے تھے یہ دیکھو اللہ کا گھر اور اس میں میرا حبل، یہ میرا لات، یہ منات، یہ فلاں، یہ نائلہ، یہ ہیں۔ یہ ہندو جس کو ماننا پڑا میرے نبی پیغمبر کی عظمت کو 33 کروڑ الہ بنا کے بیٹھا تھا، بیچ رہا تھا، چل رہا تھا، اور کتنا گر گیا تھا۔ کہتا تھا اللہ مارتا ہے، بچھو ڈنگ مارتا ہے، لہٰذا بچھو کو بھی پوجو، سانپ ڈنگ مارتا ہے تو وہ بھی صلاحیت رکھتا ہے اللہ والی، یہ بھی خدا ہے۔ اگر مرد کا اعلیٰ تناسل اور عورت کی شرمگاہ، یہ دونوں بچے دیتے ہیں، بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اللہ بھی پیدا کرتا ہے، لہٰذا ان کے سامنے بھی رام رام کرو، پوجا کرو۔ یہ توحید تھی دنیا کے پاس۔ جب گواہ اصحاب نہیں تھے، جب کاتبین اصحاب نہیں تھے، جب سننے والے سمینا والے اصحاب نہیں تھے، جب اتانا والے اصحاب نہیں تھے، اہل بیت اور میرے نبی کے اصحاب نہیں تھے، صورتحال یہ تھی کہ کوئی آل ان ون، کوئی آل از ون، کوئی آل از ون، کوئی وحدت الوجود، کوئی وحدت الشہود اور کوئی حلول کے چکر میں تھا کہ ہر چیز میں اللہ، ہر چیز ہی اللہ، ہر چیز رب جیسی، قدرت کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا۔ خدا پھر رہا ہے بھیس بدل کے زمانے میں، چاند تاروں میں تو، مرغ زاروں میں تو، کوہ ساروں میں تو، درباروں میں تو، مزاروں میں تو، یہ چکر تھے۔ مگر قربان جاؤں ان اصحاب پر اور تکریم کروں دل سے اور سلام پیش کروں کہ میرے محبوب پہ جبریل وحی لے کے آئے، اخلاص کے ساتھ صورت پیش کی گئی، اور جیسے رب نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ویسے کا ویسے ان لفظوں کو سن کے دل میں محفوظ کر لیا، دماغ میں ذاکرے میں سیو کر لیا، اور اس کو لکھ کے کتابت کر کے کچے گھڑے میں ڈال کے ڈھکنا رکھ دیا۔ دنیا کہہ رہی تھی ہار گئے، کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اصحاب نہ ہوتے تو آج اس سورت کی معرفت نہ ہوتی، انہوں نے سنا نہ ہوتا، سن کے یاد نہ کیا ہوتا، نمازوں میں پڑھا نہ ہوتا، محبوب سے لیا نہ ہوتا، اس کی سند نہ بنے ہوتے، گواہی نہ دی ہوتی، آیات کو جمع نہ کیا ہوتا، اور نسخ عثمانی میں، رسم عثمانی میں لکھ کے ایک نسخے میں مدون کر کے پوری دنیا میں پھیلایا نہ ہوتا، آج سارے مسلکوں کے پاس قل هو اللہ احد کا خزانہ نہ ہوتا۔ سلام پیش کریں، عزت بنتی ہے۔ تکریم کے لائق کون؟ اصحاب۔ رب کی توحید کے بارے میں سند بننے والے گواہ اصحاب، رب کی ربوبیت کی دلیل اصحاب، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الوہیت کی آیات اتری، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ اسماء اور صفات کی دلیل اگر اصحاب لکھتے نا اور آگے تابعین کو نہ دیتے، تابعین تبا تابعین کو نہ دیتے، تبا تابعین آگے محدثین اور فقہا کو نہ دیتے، وہ ہمارے اسلاف علماء کو نہ دیتے، وہ لیتے نہیں، آج تیری میری علمیت جو ہے وہ خاک بنی ہوئی ہوتی، نہ کوئی طالب علم رہتا، نہ کوئی عالم ہوتا۔ اپنی جڑ کو اور اساس کو سلام پیش کر، تیرے نبی کی سند، توحید کی سند، اللہ کی الوہیت کی سند اور شہادت اور گواہی اگر ہیں تو اصحاب ہیں، 1.25 لاکھ میرے نبی کے اہل بیت اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاونین، یہ کاتبین، یہ محافظین، یہ حافظین، یہ نگران، یہ تو عزت کے لائق تھے۔ اور لوگوں قرآن کرتے ہو، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے اگر یہ اصحاب نہ ہوتے تو۔ کس نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے؟ لکھا ہے نا نمبر 1،
اتری ہوئی تو 5ویں نمبر پہ تھی، اس کی نزولی ترتیب 5ویں ہے۔ سورۃ العلق پہلی 5 آیتیں پہلی وہی ہے، کیوں گئی 30ویں پارے میں؟ گواہ تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی تھی نازل پہلے ہوئی تھی، مگر جب ترتیب میں رکھ کے اس کو توقیف اور اللہ کے حکم کے مطابق پڑھا ہے تو 30ویں پارے میں اسی مقام پہ پڑھا ہے جہاں سورہ علق پڑھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے؟ وہ غافل تھے؟ ان کے دل حاضر اور حاضریاں کیسی تھی؟ اللہ کے بارے میں گواہی قرآن کی بات بعد میں کرتا ہوں، ذرا جبریل امین پہ آ جائیے۔ یہ کس نے بتایا کہ جبریل امین ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ دہیہ قلبی کی شکل میں آئے؟ یہ کس نے بتایا کہ آفاق کو انہوں نے گھیرے میں لے رکھا اصلی شکل میں، اتنے ان کے پر تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ سدرۃ المنتہا اور قرب و جوار کے علاقوں میں؟ اور یہ کس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لے کے حاضر ہوئے؟ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، ان کی سند نہ ہوتی، آئیے ایک ملوا دوں ذرا، صحیح مسلم ہے، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں، بھائی بندی ہوئی ہے، اور بھائی کی جگہ اور زمین وہ وادی عقیق میں ہے جہاں آج کل مدینہ یونیورسٹی ہے، یہ وہاں کھیتی باڑی میں ہے۔ اپنے بھائی کو کہتے ہیں یار ایسے کرتے رہے تو بات نہیں بنے گی، ایک دن تو ڈیوٹی دے، کھیتی باڑی کر، میں محبوب کے پاس جا کے ساری باتیں سنا کروں گا جو وہی اتری ہے، وہ میں آ کے محفوظ کر کے تجھے سنایا کروں گا، اگلے دن تو جانا کھیتی باڑی میں کیا کروں گا۔ اوے لوگوں، اگر یہ ہرس نہ ہوتی، یہ چاہت نہ ہوتی، یہ رغبت، یہ محبت نہ ہوتی، یہ دین سے لگن اور شغف نہ ہوتا، یہ ذوق اور یہ شوق نہ ہوتا، یہ ان کی تڑپ اور تمنا نہ ہوتی، یہ ان کی آرزو اور ان کا یہ دین کے ساتھ ایک لگاؤ نہ ہوتا، یہ حدیث تمہیں کبھی نہ ملتی کہ ایک آدمی آیا ہے، کپڑے اتنے صاف ستھرے اور سفید ہیں، بال پرا گندا نہیں، ان پہ کوئی مٹی نہیں، گرد و غبار نہیں، مسافر بھی نہیں، لوکل بھی نہیں، ہم جانتے بھی نہیں کہ کسی گھر سے صاف ستھرا ہو کے آیا ہے۔ وہاں پہ ایسا تو کوئی سیٹ اپ نہیں تھا کہ وہاں جا کے حمام ہے، نہایا، یا تو باہر سے آیا ہے یا مقامی ہے۔ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا ہے، کیف بھی بیان ہوگی، دو زانو، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ، یہاں تک کی کیف بیان ہو گئی، ہاتھ رکھے عَلَى فَخِذَيْهِ، رانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، سوال کر رہا ہے، جواب مل رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، جواب مل رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، جواب مل رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ آپ جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو تو نے اب پوچھا ہے نا، جیسے تجھے پتہ نہیں ویسے مجھے بھی پتہ نہیں۔ کہتا ہے کوئی نشانیاں بتا دیجیے، آپ نے نشانیاں بتائیں، موٹی موٹی انتلد الامۃ ربتہا، ماں اپنے ہی گھر کے اندر نکرانی بن جائے گی اور بیٹیوں کو حاکم بنا بیٹھے گی، تعلیم ایسی، تربیت ایسی، لونڈیاں مالکن کو جو ہے وہ جنم دیں گی۔ کیا ہے؟ ننگے پاؤں ننگے بدن چرواہے، بکریاں چرانے والے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے مقابلے کریں گے۔ چلا گیا، محبوب نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو بتا۔ کہا یہ جبریل تھے، اللہ نے بھیجے تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث جبریل تجھے نہ ملتی اگر میرے محبوب کے اصحاب نہ ہوتے۔ تو نہیں ملا نا محبوب کو ڈائریکٹ، اس واسطے کو جس دن تو نے کاٹا، تیرے گھر میں ایک گلوب لگا، اس کو چھت سے لٹکا، اس کو کنڈے میں ڈال، اس میں سنگلی اور زنجیری ڈال، پھر مجھے اجازت دے میں کتیرہ لا کے اس کی پہلی جو اوپر والا کڑا ہے، جس کڑے میں کڑا اور جس کنڈی میں کنڈی پھنسی ہے، پہلا کنڈا تو مجھے کاٹنے دے، باقی تیرا گلوب سلامت رہے تو مجھے پکڑ لینا۔ تو دین کی دشمنی لاشعوری میں کر گیا۔ جب پیغمبر کے اصحاب کی تکریم اور عزت بنتی تھی، سند کی حفاظت بنتی تھی، قومیں اپنی سند کی حفاظت اور بنیاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اجازت دے کسی کو تیرے مکان کے نیچے پانی لا کے ڈالے، چیخ نہ اٹھے تو مجھے کہنا، میری کرسی بیٹھ رہی ہے، میرا مکان بیٹھ رہا ہے، نیاں چ پانی جان دیا ہے، اوے ادھر نیوں میں گندگی جا رہی ہے، گندے نالے اور گندی سوچ جا رہی ہے، دین کی اساس کو مٹایا جا رہا ہے، اللہ کی توحید تجھے نہیں ملے۔ اگر یہ اصحاب نہ ہوتے، جبریل امین کی کیفیتیں نہ ملتی، دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، جبریل کس نے بتایا؟ نقل کس نے کیا؟ بیان کس نے کیا؟ سند کس کی ہے؟ قرآن سارے کا سارا۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ الناس ہے، یہ سورہ فلق ہے، یہ سورہ المسد ہے، یہ فلاں سورت ہے، یہ سورہ زلزال ہے؟ یہ نام کس نے بتائے؟ تجھے نہیں پتا۔
البقرہ میں 286 آیات ہیں، نام صرف بقرہ ہی کیوں چنا گیا؟ آیت الکرسی میں 20 لفظ ہیں، اسے وسع کرسیہ کے ساتھ نسبت کیوں کی گئی؟ اگر اصحاب نہ ہوتے تجھے یہ پتہ نہ ہوتا. خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اگر صحابہ نہ ہوتے تجھے کیسے پتہ چلتا میرے محبوب کی زلفوں میں میڈیاں تھیں؟ 4 میڈیاں تھیں، 2 نیچے سے آتی تھی، 2 اوپر سے گھومتی تھی. کیسے پتہ چلتا؟ میرے محبوب کی مانگ سنٹر میں تھی، تجھے کیسے پتہ چلتا؟ آپ نے حج عمرے میں جو ہے حلق کروایا، ٹنڈ کروائی، تجھے کیسے پتہ چلتا؟ میرے محبوب کے کان جو بال ہیں کانوں تلک کندھوں تلک تابگوش تابدوش تھے، تجھے کیسے پتہ چلتا؟ میرے محبوب کے سینے میں جو ہے وہ سیدھی ایک لائن تھی بالوں کی، تجھے کیسے پتہ چلتا؟ یہ اصحاب ہی ہیں جنہوں نے صورت بیان کی ہے، اور جو ہے شمائل ترمذی نے اس پہ ایک نام کمایا ہے. آج تیری نعتیں نہ ہوتی، تیری نظمیں نہ ہوتی، تیرے قصیدے نہ ہوتے، یہ فسانے نہ ہوتے، وہ صورت بیان کرنے کے ترانے نہ ہوتے، تیری خطابت نہ ہوتی، ادیب کا کوئی ادب نہ ہوتا، کعبہ کے رب کی قسم تو فصیح و بلیغ نہ ہوتا اگر یہ ہستیاں بیان نہ کرتی کہ میرے محبوب کی آنکھ کیسی تھی. ترستا تو ساری زندگی ما زاغ البصر وما طغا کو، ما کذب الفؤاد ما رآ کو، الم نشرح لک صدرک کو. یہ اگر بیان ہوئے ہیں، یہ وصف، یہ تصویر، یہ تصور، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو. اگلا رہنے دے جملہ 2 منٹ کے لیے. یہ اتنی صفائی سے تصویر تیری میری نہیں آئی جتنی تصویر محبوب کی واضح ہے. ایسے نہیں دشمن ساری زندگی تصویر لے کے ایک ڈاٹ ایک نقطہ لگانے کی تڑپ میں رہا، لیکن ایسی تصویر کشی کی اور ایسا تصور دیا، ایسا عقیدہ، ایسا معیار دیا، ایسی گفتار، ایسا کردار دیا، ایسا علم، ایسا حلم دیا، ایسا عمل دیا کہ اس میں کوئی ایک نقطہ بھی نہ لگا سکا. یہ ایسے نہیں بن گیا. والذین معہ، یہ ساتھ کھڑے تھے تو میرے نبی تک کوئی پہنچا نہیں. انا کفینا مستہزئین ایسے نہیں ہو گیا. یہ واللہ یعصمک کا اللہ نے بچایا ہے. بچایا کن کے ذریعے ہے؟ حصار کن کے تھے؟ دائرے کن کے تھے؟ تلوار کس کی تھی؟ نیزہ کس کا تھا؟ تیر کس کے تھے؟ اوہ بچے کس کے تھے؟ جوانی کس کی تھی؟ ایمان کس کا تھا؟ یقین کس کا تھا؟ پہرے دار کون تھا؟ نگران کون تھا؟ اصحاب تھے. تکریم کر، اپنے گارڈ کی عزت کرے، اپنے گن مین کی عزت کرے. وہ جو تیرے نبی کے حافظ اور محافظ ہیں ان کا پتہ ہی نہیں. ایک قرآن کو لکھ لینا تو ساری زندگی کہتے ہیں جی انہیں قرآن لکھا ہے. ایک بی بی اگر کسی سوئی کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی کڑھائی کر لے، ساری زندگی خود کو مقدس جانے. وہ جنہوں نے سینے حاضر کر دیے، جن کے لیے پیغمبر نے یہ بات کہہ دی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها. اور لوگوں یہ ہیں وہ ہستیاں، ساری دنیا کے منہ کالے ہو سکتے ہیں، لیکن جن ہستیوں نے میرے نبی سے، میرے پیغمبر کا فرمان سن کے، حدیث سن کے، یہ حدیث کے حافظ، یہ حدیث کے محافظ، یہ اس کے عملی شاہد، ایک ایک عمل کے، ایک ایک گواہ کے، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، وہ تقریری ہو، وہ حدیث قدسی ہو، اس کے گواہ جو ہیں. ایک بھی حدیث تجھے میسر نہ ہوتی اگر میرے نبی کے اہل بیت اور اصحاب نہ ہوتے. ایک بھی حدیث نہ تجھے ملتی. یہ جن کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے نا، ان بیچاروں کو شاید ایک حدیث بھی پڑھنی نہ آتی ہو صحیح معنوں میں، اتنا بھی پتہ نہ ہو. ان کے پیچھے لگ کے جن کو رب نے میرے نبی کا منبر اور محراب دے دیا تھا، وراثت دے دی تھی، ان وارثان علم کو تو حق ادا کرنا چاہیے تھا. اور میری آخری گزارش، میرا کبھی دل کرتا ہے کہ میرے محبوب کے یاروں نے آپ کے اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے جتنی شہادتیں اور جتنے غزوے اپنی زندگیوں میں پیش کر دیے. غزوہ ایسے نہیں ہو جاتا. غزوے کے لیے بھوک بھی پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. ہمارا شوگر لیول لو ہو جائے نا تو ہمارے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں. یارو کبھی سوچے تو صحیح، ان کے پاس کوئی چیونگم نہیں ہے، کوئی ٹافی نہیں ہے، کوئی مچھلی نہیں ہے. ایک کھجور ہے اور کتنے لوگوں کو دی گئی ہے، اور وہ اس کی گٹھلی منہ میں رکھ کے چوس کے 30 40 میل سفر کر گئے ہیں. تو ان کے ایمان کی طاقت سلوٹ پیش کر. کبھی عزیز بھٹی کو بھی گالی دی ہے تو نے؟ وہ میری قوم کا شہید ہے، ہیرو ہے، جو دین کے لیے، جو دنیا کے لیے، جو وطن کے لیے، جو مٹی کے لیے، جو دھرتی کے لیے، زمینی اور دینی سرحدوں کے لیے جاگتے ہوئے لڑتے ہوئے جان پیش کر دے. انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، اعزاز دیا جاتا ہے، ان کو تمغے دیے جاتے ہیں، ان کو جرت اور بسالت دی جاتی ہے، ان کو نشان حیدر ملتے ہیں، ان کو سلیوٹ کیا جاتا ہے، ان کو عزت اور آبرو سے نوازا جاتا ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات مانا جاتا ہے.
کسی ایک کا تو نام لے، تو نے کبھی گالی دی ہو کسی کو جو تیرے ملک کا شہید ہے اور جو تیرے نبی کے دین کے لیے ساری زندگی گزار گئے شہادتوں میں، غزوات میں؟ آپ دنگ رہ جائیں گے. صرف صدیق اکبر کے دور کے غزوات نکالے جائیں تو 100 سے بڑھ کر کے جنگیں بنتی ہیں، لڑائیاں بنتی ہیں. کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ ان کی بیوی نہیں تھی؟ ان کی آل نہیں تھی؟ ان کی اولاد نہیں تھی؟ ان کی مصروفیات نہیں تھی؟ ان کے کاروبار نہیں تھے؟ ان کی منڈیاں نہیں تھی؟ ان کی تجارت نہیں تھی؟ ان کی زراعت نہیں تھی؟ ان کو پیٹ نہیں لگا تھا؟ سب تھا. نکلنا کبھی ایک رات میں بھی دیکھوں، نکل کبھی 1-2 رات، باقیوں کو چھوڑ، میرے ساتھ 4 دن سفر کر کے دیکھ لیں. صبح کی اذانیں بھول نہ جائیں تو مجھے کہنا. یہ جاگنا، یہ جگانا، میں تو آج دنیا کی بہترین سہولتوں میں دوڑ رہا ہوں اور شکوے کر رہا ہوں. ارے میں سلام پیش کرتا ہوں سید بدیع الدین شاہ راشدی کو جب میں تھر کے علاقوں میں سے گزرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس ہستی جہاں آج ہم گاڑیوں پہ سے گزرتے ہیں وہ پیدل گزر گئے. اگر ان کی میں اتنی عزت کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ صحرا جس کو کراس کرتے ہوئے فلائٹ پہ تیز ترین رفتار کے ساتھ مجھے 45 منٹ لگ گئے اور ٹیلے ختم نہیں ہو رہے تھے. تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ صحرا پیاس کے ساتھ، بغیر کسی خوراک کے ساتھ، ایمانی قوت کے بغیر کراس ہو گئے تھے؟ وہ ایران تلک، وہ عراق تلک، وہ رشیا تلک، افغانستان تلک، وہ مغربی تلک، مراکو تلک، وہ مصر کے کناروں تلک، یورپ کی دیواروں تلک، وہ 22 لاکھ، وہ 35 لاکھ، وہ 50 لاکھ مربع میل، وہ ہواؤں میں، وہ سمندروں میں، وہ دریاؤں میں، وہ صحراؤں میں بلا وجہ ہی کود گئے تھے. ایسی شہادتیں. سچی دل کرتا ہے کہ 1 سال پورا فیصل آباد کے اندر جتنے دوست احباب علماء ریکویسٹ کر کے کہوں کہ میرے محبوب کے ساتھیوں کی شہادتوں پہ اور غزووں پہ اور شراکتوں پہ اور ان کی مسلح جد و جہد، دشمن کے سامنے ان کا کھڑے ہونا، اور یہ جو زندگی جہادی زندگی گزری ہے، آج بڑی آسانی سے تو نے کہہ دیا ایسے تھے ادھر سے ادھر ہو گئے جنہوں نے دنیا کو زیر سے زبر، زبر سے زیر کر کے ایمان کے سامنے پیش کر دیا تھا. آج ان کے ایمان کے اوپر بات کرتا ہے. تکریم کر اصحاب محمد کی، سلیوٹ پیش کر. تو ایک سیدہ سمیہ کا بدلہ نہیں دے سکتا، سیدہ زنیرہ کا بدلہ نہیں دے سکتا، جناب صہیب رومی کا بدلہ نہیں دے سکتا، ایک خبیب کی سولی پہ چڑھنے کے بدلے پہ نہیں کر سکتا. قرآن بڑی آسانی سے پڑھ کے تو پیش کرتا ہے ان کے خلاف. تجھے پتہ نہیں ہے چہرے لو لوہان ہوئے تھے، بدن زخمی ہوئے تھے، جسم چرے تھے، ایک ایک انگ کٹا تھا، سوئے مار مار کے برچیوں سے اندر ہڈیوں تلک کو کاٹا گیا تھا اور گرم کر کے دے کے تیل ان میں ان کے وجود ڈال کے ہڈیوں سے گوشت الگ کیے گئے تھے، مگر ٹس سے مس نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوئے تھے. یہ ہیں اصحاب محمد والذین معہ. ان کی عزت کر، ان کی تکریم کر. تو کہیں غلط رستے پہ چڑھا ہے، تجھے کسی نے غلط جو ہے وہ کھانا دے دیا ہے، پینا دے دیا ہے، تیری روٹین غلط ہو گئی ہے، تیری سوچ اور تیری فکر اور تیری نظر اور تیرا نظریہ غلط ہو گیا ہے. اگر غلط نمبر کا شیشہ لگ جائے تو تیری نظر درست نہیں رہتی، منظر دھندلا ہو جاتا ہے. وہ جب نظریہ غلط ہو جائے تو تیرا کیا خیال ہے کہ جنت کے مناظر، ایمان کے مناظر، عقائد کے مناظر، اصحاب کی تکریم تو درست کر پائے گا؟ جب تیرا وین درست نہیں، تیرا دیکھنا درست نہیں، تیرا ویو صحیح نہیں، تیرا جو ہے وہ بیک پہ لگا ہوا عدسہ درست نہیں، اور جو تجھے معلومات دے رہا ہے، جو نقشہ کھینچ رہا ہے، وہ نقشہ کھینچنے والا صحیح نہیں. آخری گزارش، ساری دنیا بیچ کے احد پہاڑ جتنا سونا نہیں خریدا جا سکتا. جب میں نے سائیکل پہ میٹر لگا کے چیک کیا تھا تو 8 کلومیٹر اس کا باہر کا گول وایا بنا تھا. میٹر غلط ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. کیل اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، کیل اوپر جو ہے آپ کو پتہ ہے صرف اس کی ٹوپی ہوتی ہے، باقی سارا تختے کے اندر ہوتا ہے. یہ زمین میں کتنا گہرا ہے وہ میرا رب جانتا ہے. کہا تم احد پہاڑ جتنے سونے بھی خرچ کر دو، جس جو کو میرے صحابی کا ہاتھ ٹچ کر دے، میرے محبوب کے صحابی کا مٹھی، مقدار پہ نہ جا، جسے جو کو میرے محبوب کی دین کے شاہد اور حافظ اور محافظ اور نگران، آپ کے پہرے دار، اس کا صرف ہاتھ یوں ٹچ کر کے اتنا کسی کے ہاتھ میں رکھ دے، ساری زندگی بیچتا رہے اور سونا دیتا رہے اور دنیا میں صدقات اور خیرات کرتا رہے تو اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے تکریم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اگر باتیں کہیں چبھی ہوں اور دل کو چوٹ لگی ہو
اور پتھر بن گیا تو امید بڑی ہے کہ تو نے اگر کبھی تنہائی میں مل کے سوچا تو بات بن جائے گی۔ یہ معزز تھے، یہ مہربان تھے، یہ عظیم تھے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو جو مرضی کر، ڈوب رہا ہے، تیرے پیچھے محبوب کی دعائیں ہیں، ان اصحاب کی محنتیں ہیں۔ اللہ تجھے ڈوبنے سے بچائے، جہنم کے غوطوں سے بچائے، اللہ تجھے جنت میں ان کی معیت دے۔ اصحاب محمد اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم یہ عقیدے کا حصہ بنے اور دنیا اور عقبہ صبر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شوگر کے عارضے کی وجہ سے پاؤں کا آپریٹ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور جملہ بیماروں کو میرا مالک شفا دے۔ اس مجلس میں کوئی ہے یا باہر، اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دین کے ہمارے اس علاقے کے بانی مبانی احباب جو ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، مالک قبول فرمائے۔ جی بھائی ریاض لی بھی دعا کرنی جے لگدا بمار کہ امی جی نے اللہ نے پیارے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین ہمارا غوث بھی تو، مددگار بھی تو، الہ بھی تو، معبود بھی تو۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ضرورت مند سائل اور محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، ہم مانگت اور سائل ہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھی بھر دے۔ اللہ جائز تمنائیں پوری فرما، اللہ جائز خواہشات پوری فرما، اللہ جس جس دل میں جو جو تمنا آرزو ہے میرے مالک پوری فرما۔ اللہ جو شادی کے لیے اللہ پریشان ہے، اللہ اس کی معاونت فرما، عفت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو شادی شدہ ہیں اولاد نہیں ہے، مالک اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما۔ اللہ اولادیں ہیں تو فرما برداری عطا فرما، میرے مالک صحت اور ایمان عطا فرما۔ میرے مالک جتنے بھی دکھی ہیں اللہ ہم سب بیمار ہیں، اللہ ہم سب بیمار ہیں، جسم بھی بیمار، روحیں بھی بیمار، اللہ جسمانی شفائیں بھی دے، روحانی شفائیں بھی عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا میں الہ العالمین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ عمران بھائی کاشف بھائی اللہ ان کو بھی صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ جتنے ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبر منور فرما۔ اللہ جنت کے ٹکڑے بنا، جنت کے باغیچے بنا۔ الہ العالمین سزا اور عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ بشری لغزشوں کو معاف فرما۔ میرے مالک تیرے ملک میں اور کلمے کی بنیاد پہ بننے والی اس مٹی اور دھرتی پہ جیتے ہیں، اللہ اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات دے۔ اللہ امت مسلمہ جس حالت میں ہے اللہ مدد فرما۔ اللہ میرے محبوب کے خلاف جو کچھ بھی اس وقت ہرزہ سرائی ہو رہی ہے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، میرے نبی کے پیروکار بنا، اور اللہ ان کو واپس لوٹنے کی توفیق دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو میرے مالک پھر ان میں اپنی نشانیاں دکھا۔ اللہ تیرے محبوب کی محبت اور تیرے اصحاب محبوب کے اصحاب کی تکریم میں مل بیٹھے ہیں، اللہ حاضری کو قبول فرما۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ جن احباب نے مجلس سجائی ہے ان کی دین دنیا عقبہ سوار دے۔ اللہ حاضرین کی جو اس وقت علمی زندگی ہے اللہ اس کے مطابق زندگی کو عمل والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔